الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہیں قرآن کریم سعادت مند، نیک بخت اور کامیاب لوگ کہتا ہے. دنیا کے اندر جب انسان آتے ہیں، انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے. یا تو وہ اہل ایمان ہوتا ہے یا ایمان سے خارج ہوتا ہے. اب جو بندہ اہل ایمان میں سے ہے اسے شریعت مطہرہ نیک بخت بھی کہتی ہے، سعادت مند بھی کہتی ہے، کامیاب بھی کہتی ہے. اور جو بندہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوتا، جتنی بھی نیکیاں اچھائیاں کر لیتا ہے، شریعت مطہرہ اس بندی کو بدبخت اور جہنمی دنیا میں قرار دے دیتی ہے. پھر جب آدمی اہل ایمان میں سے ہوتا ہے اس کی دو حالتیں بن جاتی ہیں. یا تو وہ رب الرحمن کا پیروکار ہوتا ہے یا پھر وہ نفس اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے. جب آدمی دنیا کے اندر اپنے رب الرحمن کا پیروکار بنتا ہے، شریعت مطہرہ اس آدمی کو نیک بخت قرار دیتی ہے. اور اگر نفس کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو اس آدمی کو بدبخت اور جہنمی قرار دیا جاتا ہے. حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک جنازہ چلا جا رہا تھا، اس جنازے کے ساتھ میں بھی تھا. جب یہ جنازہ قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں بیٹھا ہوا دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے زمین کو کورید رہے تھے اور فرمانے لگے: اے علی، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے جنت یا جہنم نہ لکھ دی گئی ہو.
دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے نیک بختی اور بدبختی نہ لکھ دی گئی ہو۔ علماء نے کتابوں میں مثالیں لکھی کہ ایک آدمی نیک بخت بھی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک آدمی بدبخت بھی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ ہر طبقے میں دیکھنا چاہتا ہے نیک بخت کیسا ہوتا ہے، بدبخت کیسا ہوتا ہے۔ تو علماء نے کتابوں میں ہزاروں مثالیں لکھی۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر حکمرانوں میں ایک نیک بخت ملتا ہے، ایک بدبخت ملتا ہے۔ جب بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں، اسے نیک بخت قرار دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں فرعون کھڑا نظر آتا ہے جو بدبخت شمار کیا جاتا ہے بھی ساری دنیا کا حکمران۔ پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں، دنیا میں مالدار ہونے کے اعتبار سے دو آدمیوں کو جانا جاتا ہے۔ ایک کو قارون کہتے ہیں جو اپنے خزانے سمیت زمین میں دس گیا، اسے دنیا میں بدبخت شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور دور داماد ہیں، جنہیں دنیا میں مالدار ہونے کے اعتبار سے نیک بخت کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان دیکھتا ہے نیک بختی کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جیسا آدمی جسے نیک بخت کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ دین اسلام کے ساتھ احسان کیے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے زیادہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالی قیامت کے دن ادا کرے گا۔ تو ایک آدمی جب تاریخ کو پڑھتا ہے، اس کے سامنے نیک بخت بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے بدبخت بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی، جب ان کی شہادت کا وقت آیا، ایک ظالم آدمی نے جب تلوار ماری، خنجر مارا، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت جب خون بہا، خون اڑتا ہوا قرآن کریم پر پڑا، شریعت مطالعہ اسے نیک بخت کہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل ہے، جس کی موت کا وقت قریب ہے، جسے قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ کہنے لگا میری گردن کو زیادہ لمبا کاٹنا تاکہ جب سروں کو جوڑا جائے تو پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ تو انسان دنیا میں جب نظر دوڑاتا ہے تو نیک بخت بھی نظر آتے ہیں، جب انسان نظر دوڑاتا ہے تو بدبخت بھی نظر آتے ہیں۔ کتابوں میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک قول نظر آتا ہے کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں انسان کو دنیا میں لہو لہاب کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسان کو اس وجہ بھیجا گیا تاکہ یہ انسان دنیا میں آ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمجھدار انسان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے،
اور ناسمجھ انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کر لے۔ اب ایک طرف شریعت کا حکم ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف انسان کا نفس رسومات اور بدعات کھڑی ہوتی ہیں۔ اب جو قرآن کریم کا حکم لے لیتا ہے اسے سمجھدار اور نیک بخت کہیں گے، جس نے بدعات رسومات کو لے لیا اس آدمی کو دنیا میں بدبخت کہیں گے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا مسکین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام اپنی طرف سے تعریف کرنے لگے، فرمایا جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اس آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے۔ کچھ کہنے لگے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، سر چھپانے کے لیے گھر نہ ہو، اس آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ جب تمام صحابہ تعریف کر چکے تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ اب وہ آدمی خوش ہوگا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، میں تو جنت کو آسانی سے چلا جاؤں گا۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کا کیا حق ہوگا، کسی کا کیا حق ہوگا۔ اللہ تعالی ہر حق والے کو اس کی نیکیاں دیتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا اس انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی لوگ باقی رہیں گے۔ اللہ تعالی لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے پاس گناہوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آدمی کو مسکین کہتے ہیں، اس آدمی کو دنیا آخرت کے اعتبار سے بدبخت کہتے ہیں، جو دنیا میں نیکیاں بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی ایسی کما رہا ہے جس کی وجہ سے نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت امام زین العابدین اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں بیٹا دنیا میں 5 قسم کے انسانوں سے بچنا۔ فرمایا پہلا آدمی وہ فاسق ہے، فاسق کو اپنے آپ سے بچانا۔ اس وجہ سے فاسق آدمی وہ ہوگا کہ تجھے ایک لقمے کے لیے بیچ دے گا۔ دنیا کے اندر ایک آدمی نے کسی فاسق کے ساتھ یارانہ لگایا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فاسق اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کو دنیا میں خوش کرتا ہے، رب الرحمن کو دنیا میں ناراض کرتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں مزے کی زندگی گزار رہا ہے آخرت میں آگ کی زندگی گزارے گا۔ دنیا کے اندر جس کے سامنے سنتیں تھیں اس نے بدعات رسومات کو لے لیا، اس آدمی کو فاسق کہتے ہیں۔ فرمایا فاسق سے بچنا، یہ تجھے ایک لقمے کے لیے بیچ دے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی فاسق کے ساتھ دوستی لگائی، بے نمازی کو فاسق کہتے ہیں، روزہ نہ رہنے والے کو فاسق کہتے ہیں، داڑھی نہ رہنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ کسی فاسق کے ساتھ دوستی لگاتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے آدمی اس کے رنگ میں ڈلتا چلا جاتا ہے۔ آج تک یہ نمازی تھا، کل فاسق کے ساتھ کھڑا ہوا یہ بھی بے نمازی بن گیا، تو یہ تو اس کی آخرت نہ بنا سکا لیکن اس آدمی نے اس کی دنیا آخرت تباہ کر دی۔ فرمایا دوسرا بخیل کے ساتھ تعلق قائم نہ کرنا، اس وجہ سے وہ تجھے سخت حاجت کے وقت میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ بخیل اسے کہتے ہیں
جس کے پاس مال ہو لیکن کسی کی مدد نہ کرے، جس کے پاس مال ہو لیکن کسی مصیبت زدہ کو وہ پیسے نہ دے، جس کے پاس طاقت ہو اور کسی کی امداد نہ کرے، اس آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے۔ اور بخیل آدمی دنیا میں بھی اور بخیل آدمی آخرت میں بھی ناکام لوگوں میں، بدبخت لوگوں میں گنا جاتا ہے۔ فرمایا تیسرا، جھوٹ بولنے والے شخص سے دوستی نہ کرنا۔ اس وجہ سے جو آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، قرآن کریم بھی اس پر لعنت کرتا ہے، اللہ کے رسول اور فرشتے بھی اس آدمی پر لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا جھوٹے سے بچنا، یہ تجھے دور کو قریب بتائے گا، قریب کو دور بتائے گا۔ موت قریب ہے، تجھے کہے گا ابھی جوانی ہے، چلو مزے کر لو، اب یہ تجھے قریب دور بتا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تو اس کے ساتھ مل جائے گا، پھر تیری دنیا بھی تباہ، تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ فرمایا چوتھا آدمی، بے وقوف اور احمق کے ساتھ دوستی نہ کرنا، اس وجہ سے وہ تیری مدد کرنا چاہے گا اور مدد کے زمرے میں تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ اب جب آدمی کسی ایسے آدمی کے ساتھ جسے دنیا بے وقوف کہتی ہے جب تعلق بنا لیتا ہے، تو دنیا والے تعلق بنانے والے کو بھی بعض دفعہ بے وقوف سمجھتے ہیں، اور یہ آدمی دنیا کے اندر کئی قسم کے خسارے اور نقصانات اٹھاتا ہے۔ فرمایا پانچواں، وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے، ایسے آدمی سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ میں نے ایسے آدمی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کئی جگہ ملعون اور لعنت کیا ہوا دیکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی کے پاس مال تھا، اس نے زکوٰۃ نکالی، صدقہ نکالا، اسے زکوٰۃ صدقہ نکالنے کا ایک ثواب ملے گا۔ پھر اس آدمی نے وہی صدقہ زکوٰۃ اپنے رشتہ دار کو دے دیا، اسے اب دو ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ صدقہ دینے کا ثواب، ایک تعلق نبھانے کا ثواب۔ تو اگر آدمی دنیا میں آیا اور دنیا میں سعادت مند نیک بخت بننا چاہتا ہے، اس کے سامنے ایک ہی طریقہ ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا، جس طریقے کو صحابہ نے اپنا کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب صحابہ کرام اس طریقے کو اپناتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو جب ہم دنیا میں چاہتے ہیں ہم نیک بخت بنے، تو ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، ہم اس راستے پر چلیں جس راستے پر صحابہ کرام چلے، اور جب ہم شریعت کے اصولوں پر دنیا میں چلنے کی کوشش کریں گے، ہمارے دل و دماغ میں خود بیٹھ جائے گا ہم نیک بختوں والے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ موت کے وقت بھی ایمان سلامت رکھے گا، قبر کو بھی روشنی سے بھر دے گا، کل نامہ یا مال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر جنت کا راستہ بھی آسان ہوگا۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہوں گی جب ہم رب رحمان کو راضی کرنے والے نیک بخت بن جائیں گے، تو دنیا آخرت کے لحاظ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔